جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتبہ فرض کیا گیا ہے، ای فریضہ فرض کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، من الامم السابقہ یعنی پہلی امتوں پر، سابقہ امتوں پر جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی تاکہ تم بچو المعاصی گناہوں سے، نافرمانیوں سے، فإنہ یکسر الشہوۃ روزے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ جو آدمی روزے پر مداومت کرتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی عادت بناتا ہے، تو اس سے شہوت، غضب یہ ٹوٹتا ہے۔ ایامن یہ چند ایام ہیں، ایامن نکرہ ہے، چند ایام معدودات گنے چوندے، نصیب بالصیامی یہ منصوب ہے، نصیبہ یہ منصوب ہے، بالصیام صیام پر، او یصومو مقدرن یا یہاں پر یصوم مقدر ہے، اس کی وجہ سے اس کو منصوب کیا گیا ہے۔ معدودات چند دن ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے دن نہیں ہیں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، بس چند دن ہیں، تھوڑے سے ہیں، اور یہ بالکل موقت بھی ہیں، ان کی عدت، ان کی تعداد یہ بھی معلوم ہے، اور یہ رمضان کا ایک مہینہ ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ کوئی بہت زیادہ ہیں بھی نہیں، یہ وقل لہ تسہیلا، اور یہ تھوڑے اس لیے رکھے تاکہ تمہاری آسانی کے لیے، علی المکلفین جو مکلف لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی مشکل یا دشواری ان کے لیے نہ ہو۔ فمن کان منکم پس ہو تم میں، یعنی حین شہودہ رمضان کے مہینے میں، جب رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے میں تم میں سے کوئی آدمی مریض ہے، او علی سفر یا مسافر ہے، سفر میں ہے، ای مسافرن یا سفر میں ہے، یعنی سفر سے مراد سفر القصری وہ سفر ہے جس میں نماز قصر ہوتی ہے، اس سفر سے مراد وہ سفر ہے جس سے نماز قصر ہوتی ہے، او اجتہدہ الصوم اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کو روزہ رکھنے سے، فی الحالین دونوں صورتوں میں، یعنی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، فافطر تو افطار کر لے، اس کو اجازت ہے، لیکن افطار کرے گا تو یہ مطلب نہیں بس چھوڑ ہی دے، اس سے غافل ہو جائے، بلکہ فعدتن شمار کرے گا، فعدتن فعلیہ عدد ما افطر، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ عدد، یعنی جتنے دن اس نے روزہ نہیں رکھا، افطار کیا، من ایام اخر دوسرے دنوں میں رکھے، یصوموها بدلہ اس کی جگہ دوسرے دنوں میں، یعنی دوسرے دنوں سے مراد رمضان کے بعد، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، لا یطیقونہ جو نہیں طاقت رکھتے، کس وجہ سے طاقت نہیں رکھتے؟ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور وہ امید بھی نہیں رکھتے ٹھیک ہونے کی، یعنی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے بعد بری ہونے کی، ٹھیک ہونے کی کوئی ان کو امید نہیں ہے، اور ایسا بڑھاپا ہے کہ بڑھاپے کے بعد ظاہر ہے جوانی کی اور ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ فدیتن فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ یہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ای قدر ما یأکلہ فی یومین، ای قدر ما یأکلہ فی یومین، یعنی اس کی مقدار اتنی ہے اس اندازے سے جتنا کہ ایک دن میں کھاتے ہیں، وہو مد وہ ایک مد کی مقدار ہے، من غالب قوت البلد، یعنی شہر کے اعتبار سے، جس شہر میں جو معروف ہے اس کے اعتبار سے اس کے اعتبار لیا جائے گا، لکل یومن ہر دن کا، وفی قراءۃ اور ایک قراءت میں باضافت فدیتن فدیہ کی اضافت کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، وہی للبیان اور یہ بیان کے لیے ہے، وقیل اور کہا گیا ہے لا غیر مقدرۃ، یہاں پر لا مقدر نہیں ہے، لا غیر مقدرہ، لا مقدر نہیں ہے یہاں پر، وکانوا مخیرین فی صدر الاسلام اور یہ اختیار اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا، بین الصوم والفدیہ
صوم اور فدیہ کے درمیان۔ یہ ابتدائی زمانے میں اختیار تھا، بعد میں یہ اختیار ختم ہو گیا۔ ثم نسخہ، پھر منسوخ کر دیا گیا، بتعیین الصومی، روزے کی متعین ہونے کے بعد، بقولہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ آگے جو آیت آ رہی ہے، اس آیت سے یہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا۔ اب فرما دیا کہ جو آدمی موجود ہو رمضان کے مہینے کو جو پائے وہ روزہ ہی رکھے گا۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الا الحامل والمرضع، حاملہ اور مرضع دودھ پلانے والی، یہ ابھی بھی اس حکم میں شامل ہیں، یہ مستثنا ہے۔ اذا افطرتا خوفا، اگر یہ خوف رکھیں افطار کرنے میں، یعنی ان کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر ہم نے افطار نہ کیا تو بچے کی جان چلی جائے گی، فإنها باقیۃ بلا نسخ فی حقہما، تو ان دونوں کے حق میں یہ حکم ابھی بھی باقی ہے۔ یہ اگلی آیت بھی پڑھیں، پھر ساری بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فمن تطوع خیرا، فمن تطوع خیرا بزیادت القدر، یہ فمن تطوع خیرا جو فدیے میں مقدار بڑھا دے، زیادہ کر لے، نفلی طور پر اپنی طرف سے زائد دے، اس کے لیے بہتر ہے۔ القدر المذکور فی الفدیہ، یعنی فدیے میں جو متعین تعداد بتائی گئی ہے اس سے کچھ زیادہ دے دے تو اچھی بات۔ فہو التطوع، تو وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر روزہ رکھے، خیر لکم، اس کے لیے بہتر ہے۔ تصوموا مبتدا ہے، خیر لکم اس کی خبر ہے۔ من الافطار والفدیہ، فدیہ دینے سے اور افطار کرنے سے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم بات کو سمجھو، اگر تم جانتے ہو، اگر تم یہ بات سمجھو، انہو خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس بہتری والے کام کو کرو، ففعلوا، اس بہتری والے کام کو کرو۔ تلک الایام، ان ایام کے یعنی رمضان کے جو روزے ہیں، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، ہدن، ہدن، یہ قرآن ذریعہ ہدایت ہے، یہ نیری ہدایت ہی ہدایت ہے، حال ہادی من الضلالہ، یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والا ہے، تو ہدن بمعنی ہادین ہوگا، للناس، لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کرتا ہے، وبینات، ای آیات واضحات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، مما یہدی الی الحق، اس کے لیے جو حق کی طرف رہنمائی چاہتے ہیں، من الاحکام، احکام وغیرہ، ومن الفرقان، والفرقان، اور جو حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، مما یفرق بین الحق والباطل، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ فمن شاہدہ، پس جو کوئی حاضر ہو، فمن شاہدہ، شاہدہ معنی حضرہ، جو موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہرہ، اس مہینے میں، فلیصمہ، اس کو چاہیے روزہ رکھے، ومن کان مریضا، جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں دن شمار کر لے، یعنی جتنے روزے رہ گئے اس کے بعد میں رکھ لے۔ تقدم مثلہ، پہلے بھی اس طرح کی آیت گزر چکی، وقررہ لئلا، اور اس کو دوبارہ مقرر ذکر کیا تاکہ لئلا یتوہم، لئلا یتوہم نسخہ، تاکہ اس کے منسوخ ہونے کا کسی کو وہم نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ بتعمیم، اس عمومیت کی وجہ سے، من شاہدہ ایزن للامر بالصوم عطف علیہ، نہیں اوپر والی لائن رہ گئی، من شاہدہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو اس تعمیم کی وجہ سے اس کو دوبارہ مقرر ذکر کیا گیا تاکہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ شک اور شبہ نہ آ جائے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اس لیے اس کو دوبارہ مقرر ذکر کیا کہ مریض اور بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے اب بھی یہ حکم باقی ہے کہ وہ اگر سفر میں ہے یا بیمار ہے تو وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، اس کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ باقی اوپر دوسرے مسئلے میں جو اختیار دیا گیا تھا، کوئی اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، وہ والا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اختیار باقی ہے کہ وہ چاہے تو نہ رکھے، بعد میں رکھ لیں، لیکن بعد میں اس کو رکھنا ہی ہوگا، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، فدیہ دینے والا اوپر جو حکم مذکور تھا وہ منسوخ ہو چکا۔ اب فدیہ باقی کس کے لیے رکھا، وہ میں آپ کو
سمجھاتا ہوں، یہ آیت آپ پوری کریں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. ولذا اباہا لکم الفطرہ، آسانی چاہتے ہیں تبھی تو اللہ نے تمہارے لیے مباح کیا افطار کرنے کو. فی المرض والسفر، بیماری اور سفر میں، کہ کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ افطار کر لے. اللہ اگر دشواری چاہتے نہیں جو بھی ہوتے ہیں بھائی روزہ رکھو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ. امر بالصوم کی علت کے معنی میں ہے، امر بالصوم کے علت کے معنی میں ہونے کی وجہ سے وَلِتُكْمِلُوا کا عطف یرید اللہ پر کیا گیا ہے. وَلِتُكْمِلُوا بالتخفیف والتشدید، دونوں طرح سے وَلِتُكْمِلُوا تخفیف کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، وَلِتُكَمِّلُوا میم کی شد کے ساتھ، وَلِتُكَمِّلُوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پورا کرو تم گنتی کو، ای عدت صوم رمضان، یعنی رمضان کی گنتی کو، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے گن کر بعد میں رکھ لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تکبیر، یعنی اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھو عند اکمالہا، اس کی تکمیل کے بعد. اللہ ما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، ارشدکم لمعالم دینہ، جیسے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے دینی احکامات کو جاننے کے ساتھ. وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب مسئلہ سمجھیں، موضوع یہاں تک چل رہا تھا وہ اب ختم ہوا. تو یہاں پر اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اپنے موذی نفس کو مارنے کے لیے ہر وقت یہ نفس تمہارے پیچھے پڑا ہے، یہ نفس تمہارا دشمن ہے. تو اہل ایمان کے جانی اور ایمانی دشمن شیطان کا دوست بھی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ شیطان اور نفس بھائی بھائی ہیں. تو نفس کو مارنے کا بہترین طریقہ پہلے بتایا وہ صبر ہے. ربط بتا رہا ہوں، نفس کو مارنے کا بہترین طریقہ صبر، جیسے ابھی پچھلی آیات میں آپ نے صبر کے بارے میں پڑھا. اور صبر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تو اب صبر حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے کہ روزہ رکھو صبر حاصل ہو جائے. قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، جو کہ گناہوں کا منبع ہیں، انہیں کچلنے کے لیے روزہ بہترین نسخہ ہے. صوم کہا جاتا ہے، صوم، صوم کا لفظی معنی ہے امساک، یعنی رکنا اور بچنا. رکنا اور بچنا اصطلاح شریعت میں، یعنی اس کی فنی تعریف عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل، مسلسل کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. یہ مسلسل کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ نہ ہو کہ آپ سب نے بعد میں بیچ میں کچھ کھا لیں تو کوئی عرض نہیں. جس طرح سابی لوگ اور ہندو لوگ، ان کے جو پنڈت اور بڑے جو روزہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی عرض نہیں، بیچ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے خود روح چیز کھا لی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسی بات نہیں، مسلسل اس پورے دورانیہ میں، جو دورانیہ آپ کو بتایا، اس پورے دورانیہ میں کچھ بھی نہیں کھانا. اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے کھا لیا یا صبح صادق کے 1 منٹ بھی بعد کھا پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا. اور اس میں دوسری قید لگائی، نیت کے ساتھ. نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت ہو تب روزہ ہوگا. اگر نیت نہیں ہے، ویسے کوئی بھوکا پیاسا ہے یا کسی کو بند کیا ہوا ہے، کسی نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے یا کھایا پیا کچھ نہیں، سویا رہ گیا، سارا دن سویا رہا، کھایا پیا کچھ نہیں، تو اس کو روزہ نہیں کہتے. عبادت میں نیت چاہیے. پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا؟ تو یہ ہمارے لیے تسلی اور آسانی کے لیے کہ روزے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے. پہلی امتوں پر بھی معلوم روزے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلی امتوں پر کون سے روزے تھے؟ یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات اور تمام صفات میں ہمارے روزوں کی طرح ہوں، ایسا نہیں ہے. اوقات میں، تعداد میں، ایام میں اختلاف ہو سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ 3 روزے تھے، یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام کا روزہ مشہور ہے. مختلف طرح، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے،
تو مختلف امتوں پر مختلف روزے تھے. تو روزہ کی عادت، روزے کی کثرت یہ امت کو پرہیزگار بناتی ہے، تقوی کی قوت حاصل ہوتی ہے اس سے. یہ اگلا مسئلہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے بارے میں کہا کہ یہ منسوخ ہے، یہ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یہ آیت فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ سے منسوخ ہے. صرف بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے حکم باقی ہے، باقی کسی کے لیے بھی باقی نہیں ہے. باقی کسی کے لیے بھی باقی نہیں. مسئلہ سمجھیں، یعنی پہلے یہ اختیار تھا کہ جو چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو مالدار آدمی فدیہ دے. اب یہ حکم نہیں ہے. اب حکم یہ ہے کہ ہر آدمی روزہ ہی رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا. ہاں اگر اس کو عذر ہے، بیمار ہو گیا، سفر میں ہے، تو بعد میں اس کو قضا کرے گا، فدیہ نہیں کہ چھوٹی سی بیماری ہے چلو بھائی فدیہ دے دو. نہیں نہیں، اس پر فدیہ نہیں ہے. فدیہ اس مریض کے لیے ہے جو آئندہ اپنی زندگی میں کبھی صحت کی امید نہیں رکھتا کہ کبھی اس کو صحت مل جائے اور روزہ رکھ لینے، وہ اس کو امید ہی نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا. باقی جس آدمی کے اندر طاقت اور صلاحیت موجود ہے، وہ روزہ بعد میں جب ٹھیک ہوگا تو روزہ ہی رکھے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. بلکہ یہاں تک مسئلہ سمجھیے، اگر کسی مریض نے نا امید ہو کر، اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے روزوں کا فدیہ دے دیا کہ مجھے اب ٹھیک نہیں ہونا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اپنے روزوں کا، اس نے فدیہ دے دیا. اب بعد میں اللہ نے کرم کیا، یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، طاقتور ہو گیا. اب اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. جو فدیہ دیا تھا وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور جو روزے رہتے ہیں ان کو اب رکھنا پڑے گا. ہر بات پہ فدیہ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جی فدیہ دیا ہم نے، یہ غلطی ہے. باقی فدیہ میں آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ فدیہ کی مقدار کیا ہے. صدقہ فطر کی مقدار دے دے. چلیں اگلی آیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں قریب ہوں. میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں. کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اوپر جو صاحب جلالین نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں، یا دور ہے تاکہ ہم زور زور سے پکاریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بس جب میرے بندے، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بس انہیں کہہ دیجئے میں قریب ہوں. منہم، ان سے قریب ہوں، بعلمی، اپنے علم کے اعتبار سے، فاخبرہم بذالک، ان کو یہ بات بتا دیجئے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے. بانالتہ ما سال، جو مانگتا ہے وہ دیتا ہوں اس کو. فلیستجیبوا لی، ای دعائی بالطاعت، اس کو چاہیے کہ مجھے پکارے، اس کو چاہیے مجھے پکارے، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. ولیؤمنوا، اور مجھ پر ایمان رکھے، یدیموا علی الایمان، یعنی ایمان پہ قائم دائم رہے. لعلہم یرشدون، اے یہتدون، تاکہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ یرشدون، رشد پائیں، بھلائی پائیں. اوپر کی آیات میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے تذکرہ کیا، پھر رمضان کی فضیلت کا تذکرہ کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور جو رمضان کے مہینے کو پائے گا، پانے سے مراد کیا ہے؟
رمضان کے مہینے کو جب پائے گا، پانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، یعنی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، حیض و نفاس سے پاک ہے، یہ روزے کی شرائط ہیں۔ چلیں یہ بھی ضمناً بات آ گئی، اپنے پاس نوٹ کی لیجیے، کر لیجیے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو جتنے ایام کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے روزے اس پر فرض ہوں گے۔ مثلاً کافر فرض کرتے ہیں 15ویں روزے مسلمان ہوا تو اب اس سے آگے روزے کی صلاحیت رکھے گا، اب اس پر روزہ فرض ہوگا باقی دنوں کا۔ یا ایک نابالغ ہے، 10ویں روزے بالغ ہو گیا تو آگے والے 20 روزوں یا 19 روزے یا 20 ہیں وہ اس پر فرض ہوں گے کیونکہ ان کا مکلف بن گیا۔ تو اب اگلی بات میں جو یہ بات فرمائی جا رہی ہے اس کا ربط پیچھے کے ساتھ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ولی تکبر اللہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، جیسے کہ اس نے طریقہ بتایا، سمجھایا۔ اب بڑائی بیان کرنے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ قریب ہے، وہ قریب ہے، خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ پکارو۔ اور دوسرا ربط اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے، پہلے رمضان کا تذکرہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ رمضان میں نیک اعمال اور دعاؤں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، لہٰذا اس کو خوب پکارو، وہ تمہاری بات کو سنتے۔ شان نزول صاحب جلالین علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خود نقل کیا، بعد میں تفصیل لکھے کہ ایک دیہاتی نے آ کر پوچھا تھا، قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، ہمارا رب قریب ہے تاکہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا بعید ہے تاکہ ہم زور زور سے پکاریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے بات، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنی قدرت، اپنے علم کے لحاظ سے اللہ قریب ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ نے بڑے زور زور سے بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو، فإنکم لا تدعون عمیا ولا غائبا وما تدعون وانما تدعون سمیعا بصیرا، کہ تم اس ذات کو پکارے جو سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جتنے بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جی دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی پکارتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے روز افطار کرنے کے بجائے، روزوں کو چھوڑنے کے بجائے رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی ہے، بشرطے کہ اس کے حق میں بہتر ہو، پھر اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے وہی چیز بعین ہی نہیں ملتی، اس کے عوض آنے والی کوئی مصیبت اللہ ٹال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں، اچھی نہیں ہے۔ بندہ تو نہیں سمجھتا نا، اپنی کمزوری، اپنی کم علمی، اپنی نالائکی کی وجہ سے بظاہر جذبات ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں میرے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندے کے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ اس کی جگہ کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے عوض اس کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، دنیا میں کچھ نہیں ملتا، اس کے عوض جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے دعا کسی حال میں بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آپ یکسوئی کے ساتھ مانگے تو صحیح، اگر دنیا میں نہ قبول ہوئی آخرت کی نعمتیں تو ہیں ہی ہیں۔ ہم مانگتے ہیں نہیں، بس 1-2 نفل پڑھ کے 1-2 بار مانگا۔ وہ مشہور ہے کسی آدمی نے 2 نفل پڑھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بیٹھ گیا، نظر آسمان کی طرف جما لی اور دیکھ رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جبرائیل آتا ہے میرے اوپر وحی لے کے۔ تو ہماری وہ مثال بن چکی ہے، مانگتے ہیں نہیں۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ 3 چیزیں یہ ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، رزق حلال ہو۔ نمبر 2، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ نمبر 3، پوری توجہ سے دعا کی جائے، پھر وہ دعا قبول ہوتی۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور غفلت کے ساتھ دل کہیں اور ہے، زبان سے رٹا لگایا ہوا، ایسے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ان اللہ لا یقبل دعاء من قلب لاہ غافل، یہ حدیث ترمذی میں غالباً آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں کرتے، توجہ کے ساتھ دعا ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آیت کریمہ پڑھائی، اس مسئلے کے لیے پڑھائی تھی، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بھئی آیت کریمہ کوئی کہتے ہیں لاکھ بار پڑھائی، کوئی کہتے ہیں کتنی بار پڑھائی، عورتوں کو جمع کر کے پڑھوا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اتنی بار، وہ گٹھلیاں پھینک رہے ہیں، کوئی تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ آیت کریمہ رہے ہیں، دھیان باہر جو چاول پک رہے ہیں ان کی طرف ہے، دھیان جو آپ نے کھانے پینے کی دعوتیں سجائی ہیں ان کی طرف ہے، تو مسئلہ کیسے حل ہو؟ دھیان سے توجہ سے پڑھیں، مسئلہ حل ہوگا۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے، مریض کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، ابھی جیسے آپ نے پڑھا۔ ایک چیز یہاں پہ بیچ میں سمجھ لیجئے کہ مریض کون ہے، کس کی رائے کے اعتبار ہوگا کہ یہ روزہ افطار کرے، خود فیصلہ کرے یا ڈاکٹر؟ تو بعض اوقات خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، بعض اوقات خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی کیسے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے؟ سمجھیں بات کو، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اپنی قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے متعلق فیصلہ کرے کہ میں بیمار ہوں، اور یقیناً کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ رمضان کے مہینے کا روزہ قضا کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو جواب دے سکوں گا یا اللہ یہ بیماری تھی۔ اب اس کو یقین ہے کہ جو جواب میں دوں گا وہ معقول ہوگا، اب روزہ چھوڑ سکتے، اب بعد میں رکھ لے۔ ہاں معمولی بات پہ سر درد ہو رہا ہے یا کوئی ٹانگ میں درد ہو گیا تو بس روزہ نہیں رکھنا، جی اس کو بیماری نہیں کہتے۔ نمبر دو، دوسری صورت میں حکیم اور ڈاکٹر کی رائے پر عمل کرے گا، لیکن یاد رکھیے حکیم اور ڈاکٹر کی رائے کے اعتبار کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، 3 شرائط اپنے پاس لکھیے۔ نمبر 1، وہ حکیم یا ڈاکٹر جو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے وہ مسلمان ہو، جی کافر کی رائے معتبر نہیں ہے اس معاملے میں۔ نمبر 2، وہ مستند ہو، مستند سند یافتہ، یہ نہ ہو کہ بس ویسے ہی ڈاکٹر ہے جی کیوں، اس کا باپ ڈاکٹر تھا، ایسے نہیں ہو۔ نمبر 3، وہ خود نمازی اور روزے دار ہو، فاسق فاجر خود روزے کھاتا ہے، دوسرے کو بھی مشورہ دیتا ہے آپ بھی نہ رکھو، اس کی رائے کے اعتبار نہیں ہے اس معاملے میں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل لکم حلال کیا، جائز کیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث روزے کی راتوں میں، یعنی رمضان کے مہینے میں راتوں میں، الرفث بے پردہ ہونا، بمعنی الافضاء یعنی اپنی بیویوں سے تلقات قائم کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ، بالجماع نزل نسکن لما کان فی صدر الاسلام، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ابتدائی اسلام میں جو حکم تھا اس کو منسوخ کیا گیا، من تحریم ہی و تحریم الاکل، یعنی ابتدائی ایام میں، اسلام کے ابتدا میں رمضان کی راتوں میں بھی صحبت جائز نہیں تھی، اور رات کے وقت بھی سونے کے بعد جب دوبارہ اٹھا اب کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ شرب نہ کھانے کی نہ پینے کی، بعد العشاء، عشاء کے بعد، جب ایک بار افطار کرنے کے بعد اگر سو گیا، سونے سے پہلے پہلے تو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جب سو گیا سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، چاہے عشاء سے پہلے سوئے یا جب سوئے، سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ یہ کنایا ہے، یہ کنایا ہے عن کس چیز سے؟ عن، یہ لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ میرے پاس مٹا ہوا یہ لفظ، اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ عن تعانقہما، چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات معانقہ وغیرہ ہوتا ہے، اس سے اس کو کنایا رکھا گیا ہے، اس سے، یا او احتیاج، یا ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، جس طرح آدمی لباس کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ کل منہما الی صاحبی، یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایک دوسرے کا لباس کرا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے ہو، تخونون خیانت کی تم نے، انفسکم اپنے ساتھ، بالجماع جماع کرنے کے ساتھ، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، وقع ذالکہ یہ معاملہ ہو گیا تھا، واقعہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ کچھ دوسرے صحابہ اکرام، ہوا تھا ضرور الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کے لیے آئے کہ ہم سے یہ مسئلہ ہو گیا، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کیا، قبل توبتکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، بلکہ معاف بھی کیا، آئندہ کے لیے اجازت بھی دے دی، فالآن، اب تمہارے لیے جائز، اذا حل لکم، یعنی اب تمہارے لیے مسئلہ حلال کر دیا جاتا ہے، باشروہن، اب تم ای جامعوہن، مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، اطلبو، تلاش کرو، ما وہ چیز کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کی، تمہارے لیے لکھ دی، یعنی تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اولاد وغیرہ، ای اباحت من الجماع او قدرہ من الولد، یعنی جماع کی اباحت، اور جو اولاد تمہارے قسمت میں، تمہارے نصیب میں لکھی ہے، اس کی طلب، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اللیل، رات کو، کلہ، ساری کی ساری رات تم کھا سکتے ہو، اب پوری رات کھا سکتے ہو، یہاں تک کھاؤ، حتی یتبین، ای یظہر، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید داغا سیاہ داغے سے، من الفجر، فجر تک، ای الصادق، صبح صادق مراد ہے، بیان للخیط الابیض و بیان الاسود مخزوف، یہ ابیض اور اسود کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ کیا مطلب، سمجھے بات کو، یہ سفید دہاگا اور سیاہ دہاگا، ان کو جو تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، یہ مخصوف ہے، ای من اللیل شبیہا ما یبدو من البیاض، کیا مطلب، اس کو جو تشبیہ دی گئی ہے، ما یبدو من البیاض، جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے ساتھ، وما یمتد معہ من الغبش بخیطین ابیض و اسود فی الامتداد، سفید اور سیاہ دھاگوں کے ساتھ جو زیادتی میں تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس کی وسعت کو بیان کرنا مقصود ہے، اس کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ رات کا پورا حصہ، یعنی سیاہی کا جتنا ایسے صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، صبح صادق ہوتے ہی تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، ثم اتم الصیام، پھر تم پورا کرو روزے کو، من الفجر، فجر سے، الی اللیل، رات تک، یہ دورانیہ بیان کر دیا، ای الی دخولہ بغروب الشمس، یعنی رات داخل ہونے تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہوتے ہی رات داخل ہو گئی، اب تم کھاؤ پیو، ولا تباشرہن، اور نہ مباشرت کرو، اے نساکم، اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، مقیمون بنیت الاعتکاف، جب تم اعتکاف کی نیت سے مقیم ہو گئے ہو مسجد میں، یا عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس حالت میں رفث جائز نہیں، فی المساجد، مساجد میں، متعلق بعاکفون، یہ متعلق ہے عاکفون کے ساتھ، مساجد متعلق ہے عاکفون کے ساتھ، نہیون لمن کان یخرج، یہ نہیں ہے اس لیے کہ کوئی آدمی اس مسئلے کے لیے مسجد سے گھر نہ آئے، وہ معتکفون، کہ جب وہ اعتکاف کی حالت میں، فیجامع امرأتہ ویعود، کہ جمع کرے اور پھر واپس چلا جائے، اس کی اجازت نہیں، تلک الاحکام المذکورہ، یہ احکام جو مذکور ہوئے، حدود اللہ، یہ ساری اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، حدہا لعبادہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حدود قرار دیا اپنے بندوں کے لیے، لیقضو عندہا، تاکہ ان کو کوئی نہ توڑے، ان کو پورا کرے، ان حدوں کو پورا کرے، ان کو توڑے نہ، فلا تقربوہا، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اب لہو من لا تعتدوہا، یہ تعتدوہا سے بھی تقربوہا زیادہ بلیغ ہے، المعبر بھی فی آیت اخری، دوسری آیت میں اس کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا، تو یہ زیادہ اس سے بلیغ لفظ استعمال کیا، کذالک، اسی طرح، کما، جیسا کہ، یبین لکم ما ذکر، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو بات ذکر کی گئی، جو مسئلہ تمہیں بتایا گیا، اسی طرح کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ بیان کرتے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، محارمہ، حرام کردہ چیزوں سے بچیں، حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ اب ان آیات کو سمجھتے ہیں، پھر آگے چلیے۔ اس آیت کے ذریعے سے جو چیز حلال کی گئی ہے، پہلے وہ حرام تھی، افطار کے بعد کھانے پینے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس وقت تک بس اجازت تھی جب تک جاگ رہے ہیں، سونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا۔ بعض حضرات کو مشکلات پیش آئیں، ایک صحابی تھے، قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن بھر کام کاج کیا، تھکے ہارے گھر تشریف لائے، کھانے کے لیے گھر میں پہنچے، افطاری کے وقت گھر آئے تو گھر میں کچھ دستیاب نہیں تھا، بیوی نے کہا اچھا میں کچھ تیار کر کے لاتی ہوں،
بیوی تیار کرنے کے لیے گئی، جب واپس آئی تھک کے آ رہے ہوئے تھے، سو گئے، آنکھ لگ گئی، بیدار ہوئے، کھانا پینا آرام ہو چکا تھا، ظاہر اب سونے کے بعد روزہ شروع ہے۔ اگلے دن اسی طرح پھر روزہ رکھا اور ذوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح بعض صحابہ سے برداشت نہ ہوا تو سونے کے بعد اپنی بیویوں سے اختلاط کر لیا اور پریشان ہوئے۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر، حضرت کعب بن مالک وغیرہ روایات میں ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، شامل تھے اس معاملے میں۔ ان واقعات کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی اور آسانی فرما دی، تو جن میں پہلا حکم منسوخ کر دیا اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دی۔ یہ پورا جو سبق آپ نے پڑھا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دی۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھے، اس بات سے یہ معلوم ہوا قول رسول بھی ثبوت حکم کے لیے دلیل ہے۔ بعض لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، غلط موقف، غلط نظریہ، باطل عقیدہ۔ بعض لوگ قول رسول کو ثبوت کے لیے حجت نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے۔ قول رسول بھی دلیل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا وہ قول رسول تھا، وہ قول رسول تھا، اس کو منسوخ کیا گیا، ورنہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کہیں پر نہیں ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ پہلے ابتدا میں روزہ رکھنے کا حکم یوں ہوا تھا کہ جب تم سو جاؤ گے تو روزہ شروع ہو جائے گا، اس کا حکم قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب، یہ طریقہ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا، اس لیے قول رسول حجت ہے، اس لیے پہلے اس پر عمل تھا، بعد میں اس کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کیا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ حدیث کو قرآن کے ذریعے سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ اور باقی حتیٰ یتبینہ کا مطلب صاحب جلالین نے خود تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان جو حد فاصل ہے اس کو بیان کیا۔ وہ حد فاصل صبح صادق کا یقین ہے، صبح صادق، جب صبح صادق ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دیجئے۔ یہ نہ کہ غفلت سے کھاتے پیتے نہ اور صبح صادق بھی ہو رہی ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہاں پر مجھے یاد آیا، بہت ضروری ہے آپ کو سمجھانا۔ رمضان کے مہینے میں میسج چل پڑتے ہیں اور یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ بعض حضرات کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ انہیں سحری کھاتے ہوئے اذان ہو گئی، یا ان کو آ کر بتایا گیا کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی کھاتے پیتے رہے۔ بات سمجھیں، جو بعض روایات میں اس کا تذکر آتا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ صبح ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ کھاتے پیتے رہے، اور اس بات کو لے کر لوگ کہتے ہیں جی اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ اس صورت میں ان لوگوں نے کھایا پیا کہ کھانے والے کو یقین ہے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور یہ بتانے والا جلد بازی کر رہا ہے، اس کی جلد بازی کا انہوں نے کوئی اعتبار نہیں لیا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، کہتا ہے تو کہتا رہے، ابھی ٹائم نہیں ہو چونکہ ان کو۔ اب دیکھیں، ایسے ہی آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں سحری کے وقت، اب گھر کا کوئی فرد ہی کہتا ہے جی ٹائم ختم ہو گیا، آپ کے پاس گھڑی، آپ کو پتہ ہے نہیں ابھی 5-10 منٹ ہیں، اس کو پتہ نہیں، تو آپ کھاتے رہیں گے، ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سحری ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے رہیں۔ تو چونکہ بعض لوگ ناسمجھی کی بنا پر اس سے غلط فائدہ لیتے ہیں، ایک۔ نمبر دو، بعض لوگ ایک اور روایت کو پھیلاتے ہیں اور اس روایت کو لے کر اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہ ہو، تو لہٰذا اذان ہوتے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھیے، اس بات کو لے کر جو اذان کے دوران بھی کھاتے رہتے ہیں اپنے روزے خراب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہ ہو، کھاتے رہو، تو اسی لے کر کہ اذان شروع ہو گئی ہے کھاتے رہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بھائی دیر ہو گئی سحری اٹھنے میں، چلو کوئی عرض نہیں، کھاتے پیتے رہو۔ یاد رکھیں، قرآن نے یہاں پر خود حد بندی کی ہے، صبح صادق ہوتے ہی کھانا پینا جمع کرنا بند، قرآن نے حد بندی کر دی، ورنہ روزہ نہیں ہوگا، ایسے روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اب سمجھیں، رہی بات اس حدیث کی، تو آپ اس حدیث کو بھی سمجھیں، اس حدیث کو پورا بیان نہیں کیا جاتا، یہ ایسے ہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، جی قرآن نے تو خود کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بھئی اگلی بات بھی پڑھے نا، وانتم سکارا، جب تمہیں نشہ ہو تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر حالت میں نماز منع ہے۔ تو اس حدیث کے ساتھ بھی یہی اشر کیا جاتا ہے، اس حدیث کو پورا بیان نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں، ادھوری بات کر کے اپنا مقصد نکالا جاتا ہے۔
پوری روایت یوں ہے حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہ ہو، کیونکہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم کی اذان نہ سن لو، کیونکہ وہ ٹھیک صبح صادق کے وقت اذان دیتے ہیں۔ یہ ہے بخاری کی روایت۔ تو باقی سمجھیں بات کو، ہمارے ہاں جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور اذان ہوتی بھی تب ہے جب فجر داخل ہو جائے۔ صبح صادق کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تورات کا حصہ ہے، اور اذان ہوتی ہے وقت داخل ہونے کے بعد، اور روزہ بند ہوگا وقت داخل ہونے سے پہلے۔ تو اس لیے اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی روزے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے روزے۔ کہتے ہیں ایک دیہات میں ایک بزرگ، جیسے بعض دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے، سحری کے وقت اعلان کرتے ہیں جی اٹھو سحری ہو گئی ہے، تو لوگوں کو اٹھاتے ہیں سپیکر پہ مسجد میں جا کے، تو وہ بابا جی نے اعلان کیا جی سحری ہو گئی ہے، کچھ دیر بعد اعلان کیا جی آدھا گھنٹہ رہتے جلدی جلدی اٹھو، کچھ دیر بعد پھر اعلان کیا 10 منٹ رہتے ہیں جلدی جلدی اٹھو اور اپنے روزے کے انتظام کرو، سحری ختم ہونے والی ہے 10 منٹ باقی ہیں۔ تھوڑی دیر اور گزری، پھر اعلان کیا جی 5 منٹ رہ گئے جلدی اٹھو ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بابا جی کو فکر ہے سارے لوگوں کی۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی نے پھر اعلان کیا کہ بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، لہذا اب اپنا کھانا پینا بند کر دو، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر بابا جی کہنے لگے چلیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کھایا میں 5 منٹ اپنی طرف سے دیتا ہوں، میں 5 منٹ اپنی طرف سے دے دیتا ہوں۔ کہ آپ کدھر سے اپنی طرف سے 5 منٹ دیتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھا کہ میں اذان 5 منٹ دیر سے دوں گا تو آپ اذان تک کھاتے پیتے رہو، تو کیا مطلب آپ وہ پورا گھنٹہ صبح 6 بجے آپ اذان دیں گے، لوگ 6 بجے تک کھاتے پیتے رہیں، آپ 7 بجے اذان دیں، لوگ 7 بجے تک کھاتے پیتے رہیں؟ اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن نے حد بندی کر دی، صبح صادق شروع ہوتے ہی روزہ بند ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ باقی یہ جو دہاگے سے مراد ہے تو دہاگے سے مراد رات اور دن کو بیان کرنے، ورنہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے سرانے کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، ان کو دیکھتے رہتے جب تک دونوں میں نمایاں فرق نظر نہ آتا کھاتے پیتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا بھائی آپ کا سرانہ بڑا لمبا چوڑا ہے، یعنی بڑی وسعت والا ہے آپ کا سرانہ۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، آپ نے یہ بات سنی کہ انہوں نے ظاہری حصی داغے مراد لیے، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جو اس سے قبل دین عیسوی کے بہت بڑے عالم تھے، تورات انجیل کی مہارت رکھنے والے، اور پھر جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی کے صحابی بنے، اور عربی کے اوپر مکمل طور پر عبور رکھنے والے ہیں، پورا پورا عربی زبان میں عبور ہے، اس کے باوجود قرآن کی اس آیت کا مفہوم نہ سمجھ سکے، تو کیا میں اور آپ بغیر صحابہ کے، بغیر استاد کے، بغیر آئمہ کے، بغیر محدثین اور مفسرین اور اپنے اکابرین کے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے قرآن کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے آج کل کی جو میڈیا اسکالر جو کہتے ہیں نہیں کسی سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خود مطالعہ کریں، خود مطالعے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو چلیں بہرحال اس مسئلے میں یہاں پر اجازت دی۔ چلیے اگلی آیت، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور نہ کھاؤ تم اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال، ای لا یأکل بعضکم مال بعض، بعض کے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، چونکہ یہ الحرام ہے شرعن، یہ شرعن حرام ہے، جیسے کہ چوری کرنا، غصب کرنا، یہ باطل طریقے ہے۔ وہ تدلو اے تلقو بہا، اس کو تم ڈال دو، تم اسے لے جاؤ حکام کے پاس، بادشاہوں کے پاس، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، بالتحاکم بادشاہ کے فیصلہ کرنے کے ساتھ، فریقاً طائفاً ایک گروہ، من اموال الناس، من اموال الناس متلبسین، کہ وہ لوگوں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے اس کو کھا رہا ہے، بادشاہ سے فیصلے کروا کے مکس کروا کے مال کھا رہا ہے، بالاسم گناہ کرتے ہوئے، تم تعلمون جان بوجھ کر، انکم مبتلون کہ تم باطل ہو، غلطی کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم کھا رہے ہو۔ اوپر جو کہا وَتُدْلُوا بِهَا اے بِحُکُومَتِهَا، اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے، اس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہوگا، گزشتہ کے ساتھ ربط اس آیت کا یہ ہے، روزہ اور دعا کا ذکر اس سے قبل مذکور ہوا، اب حلال کھانے کا ذکر ہے، اشارہ یہ کیا گیا روزہ اور دعا کی قبولیت موقوف ہے حلال کھانے پہ،
اور سحری اور افطار کا ذکر بھی آپ نے پڑھا، تو اس کے ساتھ بھی اس کا ربط ہو سکتا ہے کہ سحری اور افطار حلال چیز سے ہونی چاہیے، تب عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حلال مال سے روزہ صرف 30 دن کے لیے رکھتے ہیں، حلال مال سے روزہ 30 دن کے لیے رکھتے ہیں، اور حرام مال سے روزہ ساری عمر ہے، حرام مال سے روزہ ساری عمر ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ظلم اور دھوکے سے ایک دوسرے کے مال ہرگز نہ کھاؤ، اور حکام کے پاس جھوٹے مقدمے لے کر نہ جاؤ کہ جا کر رشوت دے کر اپنے متعلق فیصلہ کرا دو۔ مثلاً ایک آدمی بادشاہ کے پاس، حکومت وقت کے پاس، جج کے پاس، قاضی کے پاس جاتا ہے کہ جی فلاں پلاٹ میرا ہے، اس کے 4-5 لوگ گواہ پکڑ لیے، پٹواری کو بھی رشوت دے دی، لاکھ اس کو پکڑایا، 50,000 اس کو پکڑایا، 10,000 اس کو پکڑایا، ادھر سارا ڈلوا کے جج کے پاس جا کے فیصلہ کروا دیا کہ جی پلاٹ تو اس کا ہے، حالانکہ اس کا نہیں تھا، دوسرے کا ہے۔ تو ناجائز طریقے سے دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا، چونکہ بعض اوقات بعض امور میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ظاہر پر اس نے دلائل پیش کیے، دلائل اس کے پاس ہیں، جس کی اصل چیز اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ تو قاضی یا جج کے فیصلہ کرنے سے بظاہر دنیاوی قانون میں یہ چیز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن حقیقتاً باطنی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس سے پوچھیں گے، یہ حرام کھا رہا ہے۔ چونکہ جج یا قاضی کے فیصلہ کرنے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں بھی بشر ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے، اپنے مقدمے، اپنے فیصلے لے کر آتی ہو، اور ممکن ہے میں تم میں سے بعض لوگ دوسرے سے زیادہ فصیح اللسان ہو۔ یہ بات ممکن ہے کہ تم میں سے بعض لوگ دوسرے سے زیادہ فصیح اللسان ہو، بولنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہوں، اور میں ان کی ظاہری باتوں کو سن کر ظاہری بیان پر فیصلہ کر دوں۔ تو تم کو چاہیے، اگر میں ظاہری بیان کے اعتبار سے اور گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کر دوں تو تمہیں چاہیے اسے نہ لو، جو دوسرے بھائی کا حق ہے اسے نہ لو، کیونکہ حقیقت میں نے جس آدمی کے حق میں یہ فیصلہ کیا اسے آگ کا انگارہ دے دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، تمام فقہا کا مذہب یہی ہے کہ قضائے قاضی صرف ظاہر پر نافذ ہوتی ہے، باطناً معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ باطناً قاضی کی قضا، قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اپنے پاس نوٹ کیجئے، قضائے قاضی ظاہر کے ساتھ فقط ظاہر پر نافذ ہوتی ہے، باطن پر نافذ نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر جھوٹے دعوے سے اپنے متعلق فیصلہ کرا دے تو وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی، اس کا مالک نہیں ہوتا، اس کی لیے وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ اور عقود اور فسوق میں فیصلہ صرف ظاہر پر ہے، جیسے عقود، فسوق، نکاح ہے، طلاق ہے، بے ہے، شراء ہے۔ فسوق سے مراد معاملات کا توڑنا ہے، عقود اور فسوق میں فیصلہ صرف ظاہر پر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال سے سمجھا دوں، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 2 گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص کا نکاح فلاں عورت سے ہو گیا، فلاں شخص کا نکاح فلاں عورت سے ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی بیوی دے دی جائے، اس کو یہ عورت اس شخص کو دے دی جائے۔ اس عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، ہاں اگر آپ کو منظور ہے تو پھر میرا نکاح پڑھوا دیں، چونکہ اب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ظاہر پر اب ظاہر فیصلہ نافذ ہوگا، لہذا آپ نکاح پڑھا دیں۔ چونکہ یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں تھی، یہ شخص جھوٹے 2 گواہ لے کے آیا تھا، ان کو پیسے پکڑا دیے اور کہا تم میرے حق میں گواہی دو کہ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی عدالت میں جاتا ہے، 2 گواہ جھوٹے قائم کر لیتے ہیں، 10,000 اس کو پکڑایا، 20 دوسرے کو پکڑایا، یہ جتنے چاہے گواہ آج کل کرائے کے مل جاتے ہیں، اور وہ گواہ جا کر عدالت میں گواہی دے دیتے ہیں کہ جی فلاں عورت فلاں کی بیوی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔ اب ظاہر قاضی تو گواہوں پر فیصلہ کر دے گا، اب عورت کی بات تو وہاں چلے گی نہیں، حقیقت میں نکاح نہیں ہوا، تو اب ظاہراً تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا، لیکن باطناً یہ اس کی بیوی تھوڑی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ناجائز اور ناحق طریقے پر دوسرے کے مال کھانے کے لیے بادشاہوں کے پاس نہ جاؤ۔ یہی کام اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ہوتے، لوگوں کے پلاٹوں پر، جائیدادوں پر جھوٹے گواہ قائم کر کے جا کے چند پیسے ادھر لگائے، چند اس پہ لگائے، اور جا کے قبضہ کر لیے رہتے۔ تو قاضی کا فیصلہ کرنے سے، جج کا فیصلہ کرنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ بھی ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ صاحب جلالین نے اس کی طرف اشارہ نہیں دیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے، سمجھیں آپ بات کو۔
دو حضرات کا زمین کے معاملے میں آپس میں جھگڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اصول کے تحت مدعا علیہ کو قسم اٹھانے کو کہا۔ دیکھیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس پر دعویٰ کیا گیا، جو انکار کرنے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا، وہ قسم اٹھانے پہ آمادہ ہو گیا، قسم اٹھانے پہ آمادہ ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت بھی کی، اس لیے فیصلہ کرنے والے کو یہ بھی چاہیے تھوڑی سی پہلے نصیحت بھی کرے، حق اور باطل کو کھول دے کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے، محض دنیا کا مال ہی نہیں، اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت اس کو یہ آیت سنائی، جس میں قسم کھا کر مال حرام کو حاصل کرنے پہ وعید سنائی گئی۔ تو ان صاحب نے جب آیت سنی، قسم کھانے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے جی میری نہیں ہے زمین، مدعی کے حوالے کر دی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا سخت معاملہ ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اپنی عمر کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں برباد کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ بعض لوگوں نے اس کو 2 حصوں میں، بعض حدیث میں 5 سوالوں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں یہ دونوں سوال الگ الگ ہوں گے۔ مال کہاں سے کمایا ایک سوال، کہاں خرچ کیا دوسرا سوال، تو اس اعتبار سے یہ 5 بن جائیں گے۔ اور ایک سوال رہ گیا، ہاں، علم پہ کہاں تک عمل کیا۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ان الاہلہ، چاندوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ اہلہ ہلال کی جمع ہے، یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، لما تبدو، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے دقیقتاً، باریک سا، ثم تزید، پھر بڑھتا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا جاتا ہے، حتی تمتلئ نوراً، یہاں تک کہ نور سے بھر جاتے ہیں، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں، جس کو ایام بیز کہتے ہیں، خوب چمک دمک رہا ہوتا ہے، پورا تھال بن جاتے ہیں، ثم تعود، پھر واپس آنے لگتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، کما بدات، جیسے ابتدا میں، پھر چھوٹا ہوتے 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 تو کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ولا تکون ولا حالت واحدۃ، یہ ایک حالت میں کیوں نہیں، کبھی چھوٹا کبھی بڑا کبھی پورا، پھر بعد میں چھوٹا چھوٹا چھوٹا، یہ ایک حالت میں کیوں نہیں ہے، کالشمس، جیسا کہ سورج ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، اس کا چھوٹا بڑا ہونا، ہی مواقیت، جمع میقات، مواقیت میقات کی جمع ہے، ہی مواقیت للناس، لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے، یعلمون بہا، تاکہ وہ پہچانے اس کے ذریعے سے، اوقات زارہم، اپنی کھیتیوں کے اوقات پہچانے اس سے، اور وہ متاجرہم، اور اپنی تجارت کی جو میعادیں انہوں نے مقرر کی ہیں، فلاں تاریخ آپ کو پیسے دے دیں گے، فلاں تاریخ آپ کو قرض ادا کر دیں گے، یہ جو معاہدے ہیں ان کو پہچانے، اور وعدد نسائہم، عورتوں کی عدت پہچانے، وصیامہم، رمضان کا مہینہ پہچانے، وافطارہم، افطار کے اوقات پہچانے، کہ ہم نے کب تک روزہ رکھنے، کب اس کے بعد عید کرنی ہے، کب چھوڑنے، اور والحج، حج کے دنوں کو پہچانے کہ حج کب شروع ہوتے ہیں، کون سے مہینے حج کے ہیں، اس لیے چاند چھوٹا بڑا ہوتے ہیں، مواقیت بتانے کے لیے۔ یہ عطف علی الناس، یا الناس پر عطف ہے، یعلم بہا وقت، تاکہ لوگ حج کے وقت کو پہچانے۔ فلو استمرت علی حالت واحدۃ، اگر چاند ایک ہی حالت پر رہتا، لم یعرف ذالک، تو یہ پہچان ناممکن ہوتی۔ چاند ایک ہی حالت میں، کیا پتہ آج کون سی تاریخ ہے، ابتدا ہے، آخر ہے، درمیان ہے، کیا ہے، کسی کو پتہ نہ ہوتا۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں گھروں کی پشتوں کی جانب سے، بالاحرام، حالت احرام میں، بان تنقبوا فیہا نقبا، کہ تم اس میں نقب لگا کے گھر میں داخل ہو جاؤ، تدخلون منہ، کہ تم داخل ہوتے ہو تو نقب لگا کر اس نقب سے، وتخرجون، اور اسی سے نکلتے ہو، وتترکوا الباب، دروازوں کو تم نے چھوڑ دیا، عجیب لوگوں، وکانوا یفعلون ذلک، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے تھے مشرکین مکہ، ان کی عادت تھی کہ وہ اگر کوئی چیز رہ جاتی تو پیچھے سے آتے دروازے سے، وَيَزْعَمُونَهُ بِرًّا، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی بر اور کبھی بر۔ بر کا معنی ہوتا ہے نیکی، بر کا معنی ہوتا ہے نیک، نیکی کرنے والا، نیک آدمی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، اے ذا البر، یعنی نیکی یہ ہے، من اتقا، اس آدمی کی ہے نیکی، اس کا عمل جس نے تقوی اختیار کی، جو متقی بنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بترک مخالفت، اس کے احکامات
کی مخالفت کرنے سے ڈرتے ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں، وہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ پھر احرام کی حالت میں ہو کغیرہ، جیسے عام حالت میں دروازوں سے آتے ہو، احرام کی حالت میں بھی دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم تفوزون، کامیاب ہو جاؤ۔ ولما چلیں وہ اگلی آیت آگے الگ مسئلہ ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بھی ذرا ضروری بات ہے، تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ سابقہ آیات میں روزے کے متعلق سابقہ آیات میں روزے کے متعلق ذکر تھا، اب چاند کا ذکر ہے، اس لیے کہ روزے کا تعلق رؤیت ہلال سے ہوتے ہیں، چاند سے ہوتے ہیں، یہ ہے ربط۔ صحابہ کرام کی شان تھی، سوالات بہت کم کرتے تھے، بخلاف پچھلی امتوں کے وہ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوالات کیے۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو سورہ بقرہ کا آخری نصف جو چل رہا ہے اس میں احکامات ہیں، غالباً یہاں سے 7واں یا 8واں حکم چل رہا ہے۔ آپ کوشش کریں اپنے پاس ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر لیں احکامات کو، تو چلیں ضروری نہیں ہے، اگر آپ کوشش کریں تو اچھی بات ہے۔ تو صحابہ بہت کم سوالات کرتے تھے۔ صحابہ نے جو سوالات کیے قرآن کریم میں، جن کا تذکرہ 14 سوالات کیے صحابہ نے کل، 8 سوال سورۃ البقرہ میں ہیں، باقی 6 مختلف مقامات پر ہیں، 14 سوالات صحابہ نے کل کیے قرآن کریم میں، جن کا تذکرہ ہے، باقی حدیث میں مزید بھی ہیں۔ اس سے پہلے ایک تو گزر گیا نا، کون سا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پہلے گزر چکا، اور دوسرا یہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ۔ تو اب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ کبھی چھوٹا، کبھی بڑا، مختلف، کبھی باریک، کبھی متوسط، یہ کیا ہے؟ تو اس کے مصالح ذکر فرمائے، چاند کی حقیقت ذکر نہیں کی، فرمایا یہ تمہاری میعاد بیان کرنے کے لیے، حج کے ایام معلوم کرنے کے لیے۔ یہاں پر اجرام فلکیہ کی حقیقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ چاند کیا ہے، کس چیز سے بنے، کیسے بنے، اور کب بنے، کیا نہیں، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ چیز بیان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مصالح بیان کیے، حقیقت اس کی اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو فرمایا اس پر دینی اور دنیاوی احکام کام موقوف ہیں، اس لیے چھوٹا بڑا ہوتے ہیں۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے مصالح کیا ہیں، کیا وابستہ ہیں، وہ بتائے۔ حج، روزہ، میعاد، وعدے، عدت، زکوٰۃ، قرض، معاملات، یہ سارے مقرر جو تاریخیں ہیں وہ اس کے حساب سے ہیں۔ قمری حساب کا جاننا بھی بہت آسان ہے، ہر آدمی جان سکتے ہیں۔ شمسی حساب کے لیے کیلنڈر چاہیے، اس کا جاننا ہر آدمی کے بس میں نہیں، لیکن قمری حساب جنگل میں رہنے والا وہ بھی جانتے ہیں کہ آج چاند بڑے، آج چھوٹے، آج ادھر سے طلوع ہو رہا ہے، آج ادھر سے ہو رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کون سی تاریخیں چل رہی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور مسئلہ سمجھیں، شریعت میں مہینہ اور سال قمری معتبر ہے، شرعی مسائل جن کا تعلق بھی مدت کے ساتھ ہے اس کا تعلق قمری سال سے، مثلا زکوٰۃ دی جائے گی قمری سال کے اعتبار سے، مدت بلوغ کا اعتبار ہوتا ہے قمری سال سے، شمسی سال سے نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی شمسی سال سے زکوٰۃ دیتا رہا نا، مسئلہ سمجھیں، شمسی سال سے زکوٰۃ دیتا رہے، ٹھیک 36 سال بعد جا کر اس کو 1 سال مزید کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، 36 سال بعد جا کر 1 سال مزید کی زکوٰۃ بھی اس کو دینی پڑے گی، چونکہ قمری سال شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتے 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 36 سال ہو گئے، 360 دن ہوتے ہیں سال میں، 1 سال پورا زیادہ ہو گیا، 1 سال مزید کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ باقی اسلامی مہینوں کے نام تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، وہ یاد بھی کر لیجئے۔ باقی اسلامی تاریخوں کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے، اگر ساری لوگ اسلامی تاریخوں کو، اسلامی مہینوں کو بھول جائیں، سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ حج کے مسائل، رمضان کے مسائل، عیدین، قربانی کے مسائل ان پر موقوف ہیں، اس لیے ان کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اگلی بات جو فرمائی لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے آنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غلط رسم کی تردید کی، بخاری میں ایک روایت آتی ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی جب احرام باندھ کر حج کے لیے نکل جاتے تھے، راستے میں اگر کوئی چیز ان سے گھر میں رہ جاتی، پھر جب واپس آ کر وہ چیز لینی ہوتی تو مکان کی پشت کی طرف سے آ کے نقب لگا کر دیوار گرا کے اندر آتے، یا سیڑھی لگا کے چھت سے چڑھ کے نیچے اترتے اور پھر اس چیز کو لے جاتے، اور اس کو باعث فضیلت، باعث ثواب اور نیکی سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، محرمات سے بچو، گناہوں سے بچو، اس کا نام نیکی نہیں ہے جو تم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ شریعت نے جس کام کو ضروری یا لازم قرار نہیں دیا اسے دین سمجھنا غلط ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ جس طرح آج کل بعض
رسومات کو ہم نے اپنے لیے لازم قرار دیا، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں کرو، فلاں دن سفر نہیں کرنا، فلاں مہینے میں نکاح نہیں کرنا، آگے جاتے ہوئے بلی آ گئی تو وہ فلاں ہو جائے گا، یہ سب فضولیات ہیں۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، رکوع پورا کر لیں یا بس کر دیں؟ اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو رکوع پورا کر لیتے ہیں، سبھی کے پاس اگر وقت ہے تو۔ سب سے پوچھ کر مجھے بتا دیجیے۔ جی چلیں ٹھیک ہے، بس کر لیتے ہیں۔ اصل میں بعض باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ آگے نکلنے نہیں دیتی۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں ہی زیادہ تفصیل ہے، باقی بہت سارے مسائل جو سورۃ النساء میں آ رہے ہیں وہ آپ کی سورۃ البقرہ سے ہی حل ہو گئے، ان کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طرح سورۃ تحریم اور احزاب میں بہت ساری وہ باتیں آ رہی ہیں جن کا حل سورۃ بقرہ میں ہو گیا۔ سورۃ نور میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کا حل ادھر سورۃ بقرہ سے ہی ہو گیا، ان کی تفصیل میں پڑھنے کی وہاں کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک صورت آپ نے تفصیل سے اچھی طرح سمجھ لی، باقی تو وہ تو انشاءاللہ باقی آخر والی 2 صورتیں وہ تو 1-2 دن میں ہو جانی ہیں، اس میں مشکل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ احکامات، سب سے زیادہ تفصیل سورہ بقرہ میں، لیکن پھر بھی میں نے اختصار کے ساتھ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیں۔ چلیں ضروری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں اور ہمیشہ کے لیے جو آپ کو کام آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ چلیں بس۔